السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ معزز ناظرین، ہر مسلمان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ وہ سب کے سب نہایت ہی برگزیدہ اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت ہی بلند تھے۔ ان انبیاء میں 313 رسول تھے، یعنی انہیں شریعت اور کتاب عطا فرمائی گئی۔ پھر ان 313 میں 5 اول العظام تھے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضائل کی یہ ترتیب خود خالق کائنات کی قائم کردہ ہے۔ فرمایا ہے سلسلہ انبیاء میں چونکہ سب سے آخر میں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اسی لیے مقام نبوت و رسالت کے سارے مناقب اور سارے فضائل آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ ان تمام فضائل و کمالات کا احاطہ کر سکے جو ذات باری تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ شان و شوکت سے بھرپور مشہور آیات قرآنی فضائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ جاوید ربانی دستاویز ہے، جو پچھلے 1450 سال سے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اور رفت کا یہ عالم ہے کہ جہاں رب ذوالجلال کا اسم گرامی ہے، وہیں پہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے۔ منبر و محراب اس کی گواہ ہیں، اور یہ گواہی روز حشر تک قائم و دائم رہے گی۔ اعزاز و فضیلت کا یہ وہ کرینہ ہے جس کے سامنے گردنیں خم ہو جاتی ہیں، اور ہو جانا چاہیے۔ اس میں مبارک محمد میں وہ جاذبیت اور کشش ہے جو دوسرے کسی نام میں نہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اہل مکہ کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہوتا ہے وہ گھرانہ پھلتا پھولتا ہے، اور ان کو ان کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس اسم گرامی میں تعریف کے سارے انداز سمو دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آسمانی نام احمد بھی ہے، جس کی بشارت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اتنی تعریف کی کہ کوئی اور نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ کائنات ارض میں جس قدر تعریف آپ کی گئی کسی اور فرد بشر کے حصے میں نہ آئی۔ سامعین اکرام، اب ذرا چہرہ انوار اور رخ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اے کاش ہم نے یہ نیر تاباں دیکھا ہوتا۔ چہرہ انوار کی زیارت کی یہ عظیم سعادت جن خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مانے گئے۔ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سعادت و خوش بختی کا یہ پہلو بھی کوئی کم گراں قدر نہیں، ہر مسلمان کے دل میں اس کی تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے نواز دے، آمین۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات تھی، میں کبھی چاند کو اور کبھی چہرہ اقدس کو دیکھتا۔ آخر دل نے یہ فیصلہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھائیاں
مدنی کا چہرہ صاف ہے، یہ چہرہ اقدسی تھا جسے یہودیوں کے دینی رہنما ان کے مفتی اعظم حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا، یہ چہرہ کسی ایسے انسان کا نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولتا ہو۔ گویا چہرے کی تابنی حق و صداقت کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ طارق نامی ایک تاجر شخص اپنا اونٹ بیچنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کرتا ہے اور مدینہ کے باہر ہی ایک مبارک شخص وہ اونٹ کھجور کی ایک مقدار میں اس سے خرید لیتا ہے اور قیمت کی ادائیگی سے قبل ہی اونٹ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ طارق اپنا اندیشہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے بغیر قیمت لیے اپنا اونٹ حوالے کر دیا ہے اور نہ ہی ہم خریدار سے واقفیت رکھتے ہیں، نامعلوم قیمت ملے یا نہ ملے۔ قافلے کی ایک عورت نے اس سے کہا، میں اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس آدمی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ایسا آدمی تم سے کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ اور اس چہرے والے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کے ہاتھ اونٹ کی قیمت کھجور کی شکل میں ان کے ہاں پہنچا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے سبب تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع الکم عطا کیے گئے، یعنی ایک بڑی بات کو مختصر الفاظ میں بیان کر دینا مجھے سکھایا گیا ہے۔ نمبر 2، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، پوری زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6 یہ کہ میرے ذریعے نبیوں کا آنا بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، فضائل و مناقب کا یہ باب طویل بھی ہے اور لذیذ بھی، وقت کی قلت یہاں آڑے آتی ہے۔ ہم آخر میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب النبی الخاتم کا ایک اقتباس ضرور آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ فرماتے ہیں، یوں آنے کو تو سب ہی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجیے کہ ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، ایک اور صرف ایک آیا اور آنے ہی کے لیے آیا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھتا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں ہے، صرف اسی کا چراغ ہے جو بے داغ ہے۔ شاعر مشرق کا ایک اور ہی انداز ہے، کہتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔